السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ہم سب پر برسا نوری فیضان، اللہم بلغنا رمضان۔ تو مالک ہم سب کا ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے، جس کے باعث ڈوبے ہیں، نیکی کی توفیق عطا کر یا رب رحمان۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ مسلمانوں، جب آپ میں سے کسی کو یہ خبر لگ جائے کہ آپ کے گھر کوئی آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ خاص مہمان ہے تو پھر خاص تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے گھر کو اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے لیے بہترین بستر، ململی بستر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نہ صرف گھروں کو اور ان کے گھر کے اپنے گھر کے دریچوں کو سجایا جاتا ہے، بلکہ خود ذاتی طور پر جو میزبان بننے والا گھر کا مالک ہے، افراد ہے، وہ بھی نہاتا دھوتا ہے، سجتا سنورتا ہے، تاکہ کوئی مہمان آنے والا مجھے گندی حالت میں نہ دیکھے، بلکہ وہ دیکھے تو جیسے میں اسے دیکھ کر خوش ہو جا رہا ہوں، ویسے ہی وہ مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ یہی اصول ہے اور یہی طریقہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے بندے کا انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، انصرام کرتا ہے کہ آنے والا مہمان جب میرے گھر کو دیکھے، میرے گھر کی صفائی اور نظافت کو دیکھے، ثقافت کو دیکھے تو مسرور ہو جائے، اور میں اس کے سرور کو دیکھ کر میں مسرور ہو جاؤں، تو پھر دونوں کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، محبتیں عروج پانے لگتی ہیں، دونوں کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر دونوں اپنے احوال کو کھل کر کے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے دسترخوان سجاتے ہیں، دسترخوان پر بھی وہ نعمتیں جو خود نہیں کھاتا وہ نعمتیں رکھتا ہے، تاکہ آنے والا مہمان دسترخوان کی زیب و زینت کو دیکھ کر مسرور ہو جائے۔ اس کی وجہ سے جب میزبان دسترخوان کو سجاتا ہے تو مہمان اس کی میزبانی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ جو مشروبات و معقولات، کھانے پینے کی چیزیں عام دنوں میں اپنے گھر میں نہیں پائی جاتی، کسی گھر میں مہمان بن کر وہ نعمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو عام دنوں میں خود پر آدمی استعمال نہیں کرتا۔ کیونکہ مہمان کی مہمان نوازی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مہمان آنا گویا کہ اللہ کی رحمت کا آنا ہے۔ جب عام طریقے سے ایک رشتہ دار، دوست، احباب مہمان بن کر آپ کے گھر میں آتا ہے تو پھر آپ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، آپ کے انتظام و انصرام کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور پھر مہمان کے بارے میں بتایا گیا کہ مہمان اکیلا آتا ہے مگر اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، تو پھر مبارک ہو مسلمانوں کہ اللہ کی طرف سے شہر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت کا گہوارہ بن کر ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ اللہ نے رحمت کا گہوارہ بنا دیا کہ اب رمضان تمہارے قریب آ رہا ہے، اور رمضان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، کس قدر خوشیوں کا سامان لے کر آنے والا ہے، اور کتنی اس میں ساعتیں مقدسات ہیں، اس میں کیا کیا فضیلتیں ہیں، اے صحابہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم سالوں سال رمضان کی تمنا کرو، کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر من الف شہر، یہ وہ رمضان ہے جس کا اول عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس میں تیسرے عشرے میں جو طاق راتیں پڑتی ہیں شب قدر کی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو رات تمہیں مل جائے وہ جان لو وہ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے افضل، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جب یہ ساری فضیلتیں سنائی جاتی ہیں تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے گھر کے افراد کو کہا جائے آج آنے والا مہمان بہت عظیم ہے، آج آنے والے مہمان نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، تمہارے یہاں اگر آ رہے ہیں تمہارے مقدر کی معراج ہے، مہمان آ رہا ہے، وہ آل رسول میں سے ہے، علماء میں سے ہے، وہ ہر کسی کے گھر جاتے نہیں، تو پھر بچے بوڑھے گھر کے افراد بھی اس کا بالکل دل بندی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ وہ کیسا ہوگا بابا؟ تو وہ بتایا جاتا ہے نہایت حسین و جمیل۔ اس کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ اس کا لباس دیکھ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی صفوں میں شمار کردہ افراد میں سے ہے۔ اس کی چال چلن کیسی ہے؟ جب وہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو سرور کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ ہماری باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ولیوں کی صفوں میں جس طرح سے اولیاء باتیں سنتے ہیں، فریاد رسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی سنتے ہیں۔ اب ہر فرد گھر کا اس مہمان کا انتظار کرتا ہے، اس مہمان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ مہمان آنے والا ہے جس کی خوبیوں کے بارے میں گھر کے مالک، گھر کے مکھیا نے اس طرح سے بیان کی کہ وہ اتنی خوبیوں کا جامع ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اتنے مراتب پر، بلند مراتب پر فائز ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا انتظار دیکھیں۔ ایک چٹھی آتی ہے چند سال بعد، 2 سال بعد، جو لڑکا پڑھنے کے لیے گیا ہو یا سرحد پر گیا ہو یا کہیں ملک چھوڑ کر وطن چھوڑ کر گیا ہو، جب اس کی چٹھی آتی رہتی ہے سلام علیکم طبتم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اچھی حال ہے، تب تک تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن 2 سال بعد جب یہ خبر آ جائے کہ ان قریب میں فلاں تاریخ کو گھر آنے والا ہوں، تو اس کی من پسند ڈش بنائی جاتی ہے، اس کے پسندیدہ اشخاص کو بلا کر رکھا جاتا ہے، ایک پارٹی اور ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے یہ جدائی رکھنے والے لوگوں سے پوچھو، جن کے بچے آج اشرفیہ یا دوسرے مدارس کے طلبہ بنے ہیں اور سال بھر بعد جب پلٹ کر آتے ہیں، ان ماں باپ سے پوچھو کہ تمہارے بچے لوٹ کر آتے ہیں تمہارے دل پر کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسا کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشی نہیں محسوس کرتا۔ اور رمضان المبارک کو اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ جب تم اپنے جدا ہوئے دوست کو 2 سال بعد دیکھتے ہو تو جو فرحت کا سامان لے کر تمہارا دوست آتا ہے، رمضان المبارک ایسے ہی طریقے سے آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ تسبیحیں تو سنی جاتی ہیں، آج حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ما تستقبلون، تمہیں معلوم ہے کیا ہی استقبال ہو رہا ہے، کیا ہی استقبال ہو رہا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ ایک ہی بار میں بتا دیا گیا تو توجہ مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی خطرناک بات ہوتی ہیں جو ایک ہی بار میں فوراً لوگ ہمتن گوش ہو کر سننے لگتے ہیں۔ بم بلاسٹ کی آواز کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی پلٹ کر دیکھتا ہے آخری جھٹکا کیسا۔ کوئی ایسی خبر جو آپ کو اندوہناک ہو، فوراً آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بتانا تو چاہتا ہوں لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس کی شناخت بتا دوں، اس کے عادت و اطوار بتا دوں، تو سمجھنے والے غور کرتے ہیں
یہ صفت کس کے اندر ہے؟ خوشیوں کا سامان لے آنے والا کون ہے؟ جدائی کو دور کرنے والا کون ہے؟ درد کا درما بننے والا کون ہے؟ رحمتوں کا سامان لانے والا کون ہے؟ بخشش کا پروانہ لے کر آنے والا کون ہے؟ جب حضور نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، صحابہ ہمتن گوش ہو کر دیکھنے لگے یا رسول اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ وحی نظر او عدو حضر، یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی عدو دشمن ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قال لا، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ انداز، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تستقبلون، سبحان اللہ، تم میں سے کون ہے تمہارا کیا ہی استقبال کیا جا رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم، نہ صرف تم، وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، نہ صرف تم اس کے استقبال میں کھڑے ہو، بلکہ وہ جو نعمتیں لا رہا ہے وہ نعمتیں تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ یعنی رمضان میں جو فراخ دلی ہے، جو فرحت و سامانی ہے، جو خوشیوں کا سامان ہے، پروانہ بخشش ہے، زیب و زینت دسترخوان کی، سحر کی جو رنگت ہے، وہ ساری رنگت اور زیب و زینت مسلمانوں کے لیے ایسے سامنے آ جاتی ہے کہ گویا نعمت دسترخوان پہ سجی کھانے کی اشیاء، یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں جو سال بھر میں ضروری نہیں کہ ہر گھر میں کھائی جاتی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی پیتا ہو، ضروری نہیں کہ ہر کوئی استعمال کرتا ہو، لیکن یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وسعت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے کہ اگر دولت مند سال بھر کھا رہے ہیں تو اس رحمت والے برکت والے مہینے کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالی غریبوں پر بھی رحمت ایسی نازل فرماتا ہے کہ جو کبھی نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ دنیا کی شادیوں، دنیا کی پارٹیوں، دعوتوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے نشان کو دیکھ کر بلایا جاتا ہے، آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر بلاتے ہیں، آپ کی اپنی رشتہ داری دیکھ کر بلاتے ہیں، لیکن دسترخوان جب رمضان کا ہوتا ہے تو جہاں پر دولت مند اور بادشاہ حکمران موجود ہوتے ہیں وہیں افطار کرنے کے لیے دہاڑی مزدور بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ برابری اور مساوات خود حدیث پاک میں ہے کہ یہ برابری اور مساوات کیسی ہے کہ یہ مہینہ شہر مساوات، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ بھائی چارگی کا مہینہ کہا گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جب کہا یہ ہاذا ہوا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فثوابہ جنہ، اس کا ثواب صرف جنت ہی ہے۔ جس نے رمضان میں صبر کیا اس کا ثواب صرف جنت ہے، اور یہ اس کا ثواب دینے والا کون؟ اللہ عز و جل ہے۔ اس کا جو ثواب بنے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا عطا فرمائے گا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ اس کی تیاری میں نے بارہا سنایا کہ رجب کے مہینہ سے ہوتی تھی، اور لوگوں کو جیسے استقبال کرنے کے لیے اپنے دوستوں کا، اپنے گھر سے جدائی رکھنے والوں کا استقبال مہینے پہلے ہونے لگتا ہے، اسی طرح سے رمضان کا استقبال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ شعبان المعظم میں رکھ کر کے دکھا دیا کہ رمضان کس قدر برکتوں کا گہوارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ آخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیوں کی؟ اسی لیے کہ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، یہ شہر عظیم ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا اس قدر فضیلت اور کسی مہینے میں ہے؟ کیا ایسی فراخ دلی کا اظہار جیسا بندہ کرتا ہے کیا کسی اور مہینے میں ہے؟ آپ نہیں پائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے اخیر دن میں
اس مہینے کے اخیر دن میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ اب وہ اخیر دن محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اخیر دن سے مراد یا تو وہ چاند والا دن ہے، رمضان کا چاند کا دن، یا پھر اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس دن جمعہ پڑ گیا ہو تو جمعہ کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یا پھر یوں ہی استقبال رمضان کے لیے میں نے جو موضوع چھیڑا استقبال رمضان کے لیے، یا تو یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے لوگوں کے رجحان کو کھینچ کر رمضان مبارک کے اوپر مرکوز کرنے کے لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو تمہارے اوپر کون سا سایہ آنے والا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس قد اظلکم، تمہارے اوپر جو سایہ آنے والا ہے، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سر پر شہر عظیم مبارک عالی مرتبت مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں شب قدر ہے، اور یہ اس میں بھائی چارگی کا پیغام جاتا ہے، اور اس میں صبر کیا جاتا ہے، اور صبر کا ثواب حضور فرماتے ہیں کہ جنت ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے، اور اس کا ثواب، اور اس میں جو کوئی بندہ کسی کو روزہ افطار کرا دے، کسی بندے کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے نے روزہ کے ذریعے سے اجر حاصل کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اگر کوئی روزہ دار کو افطاری کرانے کی اہلیت اور استطاعت نہیں رکھتا ہو تو کیا کرے، وہ یہ اجر کیسے پائے؟ حضور فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مذاقۃ اللبن۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے صحابہ سنو، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی انعام ہے کہ اگر استطاعت نہیں رکھتا فقط ایک کھجور اگر روزے دار کو کھلا دے تو اتنا ہی ثواب جتنا اللہ نے روزہ رکھنے والوں کو ثواب دیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایک گلاس پانی یا ایک گھونٹ پانی اگر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کے لیے رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے رہا ہے جتنا کہ اس روزے دار کو ثواب مل رہا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا صرف اتنا؟ تو کیا کوئی کمی ہوگی؟ کہا نہیں، جس کو روزہ افطار کرایا گیا اس میں سے کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے جتنا اس نے روزہ رکھا، اور جس نے روزہ افطار کرایا اس کو بھی اجر مل رہا ہے۔ موقع پر بات آئی کہ جب یہ بات انعام کی آئی تو مزدوری ہوتی ہے 8 گھنٹے کی نفری، مثال کے طور پر ایک مزدور کی 500 روپے، تو 8 گھنٹے کی، لیکن جب رحمت وسعت بڑھ جائے تو عالم بدل جاتا ہے۔ صبح سے لے کر کے دوپہر تک ایک مزدور کی مزدوری دی گئی 1000، دوپہر سے لے کر شام 4 بجے تک دوسرے مزدور کو لایا گیا 1000، جب اس کے بعد عصر سے لے کر کے مغرب تک کی جب اسے مزدوری دی گئی تو مزدوری دیتے ہوئے 2000 دیا گیا۔ پہلی مثال یہودی کی، دوسری نصرانی کی، اور تیسری مثال ہم مسلمانوں کی۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے اعتراض کیا، اے نبی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمیں کم دیا گیا، ہمیں تھوڑا دیا گیا۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں، تمہیں تمہارا حق دیا گیا، تمہیں تھوڑا نہیں دیا گیا، جتنا تمہارا بنا اتنا دیا گیا، مگر ہمیں زیادہ دیا گیا، ہمیں زیادہ دیا گیا، لیکن مزدوری تمہاری کم نہیں ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، 5-8 گھنٹے کی نفری اگر 1000 روپے کی ہے تو 1000 روپے ہم نے دے دیا، برابر دیا، 1000 دیا برابر دیا، دوسرے کو بھی اس کی نفری 1000 روپیہ دیا جو رائج ہے کہ ہاں اتنی ہی قیمت بنتی ہے۔ لیکن جب اپنا بھائی آیا
جب اپنا رشتہ دار آیا، جب اپنا دوست احباب میں سے کوئی آیا، اس کے اوپر محبت کا ایسا چھاؤنی چھائی محبت کی کہ اس کے اوپر دل آ گیا، اور بجائے 8 گھنٹے کی نفری 1000 کے ہم نے اسے 2000 دے دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ رمضان المبارک میں اے گدی داروں، اے اپنے نیچے ملازم اور نوکر رکھنے والوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نیچے والوں کو، اپنے ملازم اور نوکروں پر شفقت کر رہی رمضان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی بھی نصیب فرمائے گا۔ آخر ہر پہلو کو اجاگر کر کے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کو یہ طریقہ سکھایا کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں اور تیاری کیسے کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس کو آزادی مل جائے گی جہنم سے، اور 4 خصلت بیان کی کہ 4 خصلت من 4 خصال خصلتین، اس میں سے 2 اس کو کرنا ہی پڑے گا بندے کو۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت دے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ بندہ ہو اور خدا سے مغفرت نہ طلب کرے۔ مجھے یاد آتی ہے، اللہ اکبر، کہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں ایک شخص، یہ کتابوں میں ہے، ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تم سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ اب جب اس طرح سے مانگنے والا مانگے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ جو بولنا جانتا ہے، اچھی خاصی زبان جانتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے اور کہے ماں میں آپ سے یہ تحفہ چاہتا ہوں، مجھے آپ 50 روپے دے دیں، مجھے چاکلیٹ دے دیں، یا جو بھی اس کو خوش کر دینے والی چیزیں وہ مانگ رہا ہے، میں اس لیے نہیں مانگ رہا، میں اس لیے مانگ رہا کہ تو میری ماں ہے، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرے باپ ہو، اس لیے ہم تم سے مانگ رہے ہیں۔ جب اس طرح سے بندہ، چھوٹا بچہ اپنی لڑکھڑاتی زبان کو استعمال کرتا ہے، باپ غصے کی حالت میں ہونے کے باوجود اپنی نچھاور اس کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ تو جب باپ کے اندر شفقت کا سامان اس قدر موجود اللہ نے رکھا، تو پھر جو اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمانے والا ہے، جسے ارحم الراحمین کہا گیا، رب العالمین کہا گیا، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں کہے اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے پالنے والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اسے دیتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اے بندے تو اپنے رب سے مانگ، استجب لکم، میں تجھے نواز دوں گا، میں تیری دعا قبول کر دوں گا۔ کون ہے جو اس طرح سے کہے؟ کیا راستے میں کوئی بندہ ملتا ہے سخی، اور وہ سخی کہتا ہے اے جانے والے رک، تو مجھ سے مانگ میں دوں گا؟ ارے مانگنے پر بھی دنیا والے کتنے ہی اقربا میں سے ہو نہیں دیتے، دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہا تو 2 چیز ضرور مانگے گا، اور اس کے بغیر تجھے چارہ نہیں ہے کہ تو مانگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دے، وحدت کی گواہی دے، اور اللہ سے مغفرت طلب کر، اور کہا کہ پھر اس کے بغیر تجھے چارہ بھی نہیں ہے۔ کون؟ 2 اور مانگ ہے نا، ابھی تو 4 میں سے 2 ہوئی ہے، کہا 2 ایسی ہے جس کے بغیر بندے کو چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ جنت کو مانگے، اللہ سے جنت کو مانگے، کیونکہ بندہ کوئی بھی ہو، گناہگار ہو نیکوکار ہو، جہنم تو نہیں مانگے گا، اور جنت کو نہ مانگ کر کے اس کا دوسرا آپشن جہنم ہے، تو بندہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بغیر بندے کو چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما اور دوزخ سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ کتنا رحم والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک ادا بڑی پسند ہے کہ جس نے اللہ کو یوں کہہ کے پکارا یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو جس کو دعا مانگنی ہو یوں مانگے یا ارحم الراحمین یا اللہ،
یا ارحم الراحمین یا اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور روزہ دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ کیا عام دنوں میں بندے پر اللہ کی نظر نہیں؟ اللہ کی نظر رحمت ہر دن ہے۔ کوئی یہ اپنے آپ کو الگ کر کے، مستثنا کر کے یہ نہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی نظر ہے، نظر رحمت ہے، بلکہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری حرکتیں اللہ سے چھپی نہیں ہیں، وہ تو سب کو یکساں دیکھ رہا ہے، مگر کسی کو جلال کی نظر سے دیکھ رہا ہے، نظر جلالت سے دیکھ رہا ہے، اور کسی کو نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ پھر رمضان میں، عام دنوں میں بھی نظر رحمت ہو جاتی ہے، تو پھر رمضان میں نظر رحمت افطار کرنے والوں، کرانے والوں پر کیوں؟ سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے روزہ داروں پر، تو پھر روزہ داروں پر عام دنوں میں نیکوں پر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو، اے صحابیوں، اے لوگوں، سنو، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ گئی اللہ کی، اور جس پر نظر رحمت ایک مرتبہ اللہ نے ڈال دی، اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کتنی رحمت والا ہے پروردگار۔ اور ان ساز و سامان کے انتظام کردہ لوگ اس زمانے میں موجود تھے، رمضان کی استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ آج بھی مارکیٹوں میں مسلمان موجود ہیں، نظر آتے ہیں، اچھی خاصی تیاری کرتے ہیں، لیکن دل چیر جانے والے جو ماحول ہماری نظروں کے سامنے ننگا ناچ کر رہے ہیں، اس کو کبھی بھلائیے گا نہیں۔ جو ساز و سامان، نعمتیں اگر آپ کے دسترخوان پر ہیں، اس نعمت کو لائیے گا جس پر مسلمانوں کے قتل کا خون نچ پڑا ہو۔ ان پینے والے ڈرنکس اور مشروبات کو، کولڈ ڈرنکس کو لائیے گا کہ جس پر مسلمانوں کے شب خون مارنے والے خون نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے گلا گھونٹ کر کے اس کے خون کے چھینٹے سے بنایا گیا ہو، وہ چیزیں نہ لائیے گا۔ وہ استعمال کرنے والی چیزیں جس سے آپ اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، اس کو ایک بار غور سے ضرور دیکھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے والے سپورٹر میں ہم لوگ ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو ضرور دیکھیے گا کہ رمضان المبارک میں یوں تو ہر بندہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، لیکن ہم کس طرح سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے خطرناک ارادوں، جو اپنے بھائی کے لیے خطرناک ارادے رکھنے والے ہیں، ان کی کمر توڑنے کے لیے سماجی بائیکاٹ اسی لیے کہا گیا کہ ان کی پروڈکٹ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ان کی مصنوعی چیزیں ہیں بنائی ہوئی، ان ساری چیزوں کا خیال کر کے اپنے دسترخوانوں سے اٹھا کر پھینک دیجیے۔ ایسی چیزیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی ساز و سامانیاں لاتے ہیں، اور ہر طرح کے اپنے عقل سے جگاڑ بنا کر کے نئی نئی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کو کوئی مجبوری نہیں کہ صحابہ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے روزہ کی حالت میں میلوں چل کر کے اور ہاتھ میں تلوار بکف ہو کر کے اللہ کی راہ میں کود جاتے تھے۔ کیا انہیں ٹھنڈے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں کولڈ ڈرنک کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، انہیں بھی کولڈ ڈرنک کی ضرورت تھی، لیکن دنیا کی نہیں، حوض کوثر کے ڈرنک کی ضرورت تھی۔ اور حضور فرماتے ہیں، جانتے ہو حوض کوثر کا ایک گھونٹ اس کی تاثیر کیا ہے؟ 50,000 سال تک جس نے اس کو ایک گھونٹ پی لیا، 50,000 سال تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ اے مسلمانوں، حوض کوثر پر چلنے کی تیاری کرو اور جام کوثر پینے کی تمنا کرو۔ جو جام کوثر پینے کی تمنا کرے گا وہ دنیا کے مسلمانوں کے قاتل کے پروڈکٹ کو کبھی نہیں پیے گا۔ بولو، پیو گے؟ اس کے اسرائیلی بنائے ہوئے سامانوں کو استعمال کرو گے؟ کیسے کیسے مناظر آ رہے ہیں جہاں مسلمان آٹا تک کے زمین کو آٹا اٹھا کر کے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے جیب میں سوچتے ہیں بھر لیں اور بھر کر کے اپنے گھر لے جائیں، اور ہم یہاں نعمتیں کھا رہے ہیں۔ کچھ باتیں اس لیے میں اپنی ذاتی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ لگے کہ مسلمانوں کو کیسی تکلیف ہونی چاہیے۔ اور آپ
عید کی تیاری تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کپڑا خرید کے لاتے ہیں، ابھی 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا سوچو جن کے پاس کپڑا نہیں۔ میرے گھر میں بات ہونے لگی، والدہ کہنے لگی کپڑا لے لو، میں نے کہا میرے پاس تو ہے، کوئی بھی پہن لوں گا۔ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، عید ہے، عید مسلمانوں کے لیے بہت خاص دن ہے، اس دن کے لیے تو لوگ تیاریاں کرتے ہیں، سارے زمانے میں کپڑے لے رہے ہیں، درزیوں کو دے رہے ہیں، تم بھی لے لو۔ میں نے یہی سوال پوچھا کہ میں یہاں کپڑا خرید کے عید منا لوں، اور میرا بھائی جو فلسطین میں مارا جا رہا ہے اس کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی عید کیسے بنے گی؟ آج رمضان میں ہمارے یہاں لائٹ کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، گھر کے اوپر چھت ہے، سر پہ چھت ہے، ٹھنڈا موسم آیا تو بلینکٹ نکال کے کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا سوچو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ٹینٹ ڈال کر کے اس ایام میں، اس حالت میں بھی جو دیکھنے والے منظر کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے دل خوش ہو جاتا ہے، اور اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کرتا پاجامہ اچھا پہن کر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں پیش کر سکے جس طرح کے فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹایا۔ ہم اس قدر محلات میں رہنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس ایام میں جو میں نے منظر دیکھے کہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، اور لتر یہ بتی ذرا ذرا دو چار لگا کر استقبال رمضان کی خوشی منا رہے ہیں۔ جان ہتھیلی پر ہے، لگ رہا ہے ملک الموت ہمارے دروازے پر ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کیسی، ان کے اللہ کی رحمت پر کیسا بھروسہ ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم ہیں جی رہے ہیں بالکل شیطانیت کے ماحول میں، بالکل بے حس مسلمان، جبکہ مسلمان کو کہا گیا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر مسکراتا نہیں ہے، اپنی بلکہ خوشی کو بھی گوارا، اپنی خوشی کو بھی دور کر دیتا۔ تو اس لیے مسلمانوں نے غزہ و فلسطین کا خیال اپنی ہر افطاری میں کیجیے، اور ہر افطاری میں جو شہداء ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص افطاری کیجیے پھر فاتحہ کیجیے۔ میں اپنی عادت بتا دوں، دل کرتا ہے جو کھانا میرے پاس آتا ہے اسی پر نیاز کر کے کھا لیتا ہوں، تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچ جائے، ان کو بھی برکت ملے، اور ان کی برکت کے صدقے میں میری مغفرت ہو جائے، مجھے بھی میرا ایمان کبھی سرد نہ پڑے، میرا اسلام کبھی ٹھنڈا نہ پڑے۔ جب اس طرح سے آپ ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ یہ طریقہ ہے اپنے بھائیوں کو یاد کرنے کا، اور ہر دعا میں، چاہے مسجد میں ہو، امام کے پیچھے ہو، تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، ہر دعا میں اپنے بھائیوں کو یاد کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ساز و سامان پیدا کرنے والوں کو پیدا کرنے کی دعا کرو۔ جب اس طرح سے دعا کرو گے اللہ اپنا تقرب عطا کرے گا، تمہاری دعائیں سنے گا، اس لیے کہ یہ میں نہیں، خود اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ ہے کتاب، رسم و رواج کی شرعی حیثیت۔ اس کتاب میں وہ سارے مسائل ہیں جو عام طور سے اسلام کے خلاف شرع باتیں دین سمجھی جاتی ہیں، اور دین کو خلاف شرع باتیں سمجھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کتاب کے لینے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ جمعہ بعد باہر انشاءاللہ لوگ موجود ہوں گے جو اس کو دیں گے، بہت ساری لات دی یہاں پر کی۔ تو میں مساوات کا خیال کرتے ہوئے کسی کو یہاں بانٹوں گا نہیں، بلکہ اس کا جو ہدیہ اور قیمت ہوگی اسی حساب سے ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ بہت خاص تھے اور یہ بہت عام تھے۔ چونکہ شہر مساوات آنے والا ہے تو میں اس اصول کو بھی نہیں توڑوں گا،
لہٰذا قیمتوں کے ساتھ اس کی اہمیت کو جانیں گے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں جلدی جلدی اس کا سامان پیدا کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے کسی ایسی کمیٹی کو بھی دیجئے کہ جو مسلمانان فلسطین تک آپ کے 10 روپے پہنچ جائیں، ان کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔